اور بھائی جو ٹینشنیں دے رہا ہے وہ وقتی ہیں, اس ٹینشنوں کے نتیجے میں جو لذت مل رہی ہے وہ مزے کی ہے. آج اپنے بوڑھے ماں باپ کو برداشت کرو گے, کل تمہاری اولاد بھی تو برداشت کرے گی, ورنہ سڑو گے اولڈ ہاؤس میں جا کے. انگریز کا بڑھاپا دیکھو, جوانی مت دیکھو. میں نے ایک بیان کیا تھا نا کہ میں ایک ٹرین میں تھا یورپ کی, تو میں نے دیکھا سارے انگریز اتنے ٹھش پش لش پش طریقے سے, کوئی اسٹڈی کر رہا ہے, کوئی جناب لیپ ٹاپ پہ اپنے آفس ورک, سارے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. ہماری ٹرینوں میں بچے ہوتے ہیں, کیونکہ انگریزوں کے بچے نہیں ہوتے نا, پرسکون زندگی ان کی, فوکس. توجہ ہے کہ نہیں ہے آپ لوگوں کی؟ انگریزوں کے بچے نہیں ہوتے. ایک بھی مشکل, آدھا کہہ لو آپ اس کو, کیونکہ آدھا اولڈ ہاؤس پالتا ہے, آدھا ماں پالتی ہے, تو ملا جلا کے آدھا بچہ رہ گیا, یا پونا اس ٹائپ کا, وہ بھی 50 سال میں. خیر, تو اب ہمارے جو لبرل طبقہ جب باہر جاتا ہے ان کی پرسکون زندگی دیکھتا ہے وہ. آپ لوگ کی توجہ مجھے چاہیے. اچھا, کیا زندگی دیکھتا ہے بولو؟ پرسکون. وہ ٹرینوں میں جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں یار 40-50 سال کا گورا بیٹھا ہوا ہے اور اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنے کام کو فوکس, قوم کی ترقی کو فوکس. کوئی ناسا کا سائنٹسٹ ہوگا, کوئی میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر, ریسرچ کر رہا ہوگا کینسر پہ, نئی رپورٹ لے کر آ رہا ہو. بچے نہیں ہیں, بالکل سکون. ہماری ٹرینوں میں جاؤ, کبھی کسی کو دیکھا لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوا ہے ٹھش پش, ایک بچہ ادھر گود میں, بیوی ادھر لڑ رہی ہے آپ سے, ہیں بھائی؟ آپ بیوی کو دھمکی دے رہے ہو, اسی کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا, آرام سے چپ کر کے بیٹھ جا, ابھی ہمیں اکانومی میں یہی سیٹ ملی ہے, اس کے علاوہ کوئی سیٹ نہیں تھی. ٹرین چل کیوں نہیں رہی؟ میں نے کیا روکی بھی ہے کیا؟ میں نے روکی بھی ہے. ادھر بچے ٹیں ٹیں چیں چیں پیں پیں, جہازوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, بچوں نے ٹیں ٹیں چیں چیں پیں پیں لگائے رکھی ہوئی ہے, بچے کا پیمپر لیک ہو گیا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو اور وہ دیکھو. مزے ان کے ہیں اور ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں, شادی بھی جلدی, بچے بھی تو مشکلات میں ڈال دیا. کیا خیال ہے تم لوگ؟ جب آپ لوگ کے لیول سے اوپر کی باتیں ہوتی ہیں نا, پھر مجھے افسوس ہوتا ہے یار یہ باتیں آپ کے سامنے کرنے کی ہیں. اچھا خیر, تو میرے بھائی یہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے. یہ جو ٹرین میں گورے اتنے ٹھش پش طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں نا, 10 سال پہلے اسی عمر کے گورے اسی اسٹائل میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے, اب 10 سال کے بعد ریٹائر ہو کر کہاں سڑ رہے ہیں وہ؟ اولڈ ہاؤس میں. اور تنہائی کتے سے دور کر رہے ہیں. کس سے؟ بہو کا کام بھی کتا کر رہا ہے, بیٹے کا کام بھی کتا کر رہا ہے, بیوی کا کام بھی, بولو نا. جو بیوی سے محبت چاہیے وہ بھی کتے سے مل رہی ہے, جو بیٹے سے محبت چاہیے وہ بھی کس سے مل رہی ہے؟ کتے سے. جو بہو سے محبت چاہیے وہ بھی کس سے مل رہی ہے؟ کتے سے. جو پوتے سے محبت چاہیے وہ کس سے مل رہی ہے؟ کتے سے. جو نواسے سے محبت چاہیے وہ کس سے مل رہی ہے؟ کتے سے مل رہی ہے. جو بوڑھے باپ دادا بھی ہوتے ہیں نا گھر میں, ان سے جو محبت چاہیے وہ کس سے مل رہی ہے؟ کتے سے مل رہی ہے. عورت کا بھی یہی حال ہے, جو شوہر سے محبت چاہیے وہ کس سے مل رہی ہے؟ کتے سے مل رہی ہے. بچے سے, کتے سے. جو آئی بات سامنے, میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. یہ جو میں کہتا ہوں ٹھشیاں ہوں, اس کا مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. تو میرے بھائی یہ جو دیکھ رہے ہو نا تم ٹرینوں میں ٹھش پش, اس کو بولو تم 10 سال کے بعد تمہارا انجام کیا ہوگا, تو بتائے گا وہی ہے جو میرے باپ کا انجام ہوا ہے. جا کے دیکھ لو اولڈ ہاؤس میں. تو اسلام ٹینشنیں دیتا ہے, لیکن ان ٹینشنوں کے آگے کیا ہے؟ خوشیاں ہیں, راحتیں ہیں. نماز پڑھنا مشکل ہے, پڑھنے کے بعد سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ روزہ رکھنا مشکل ہے, رکھنے کے بعد مزے ہی مزے. شراب پینا آسان ہے, پینے کے بعد زندگی برباد. بچنا مشکل ہے, لیکن جو بچے ہوئے ہیں ان کی زندگی آباد. چرس پینا آسان ہے, مزے کا ہے, مزے کی ہے چرس اور ہیروئن, لیکن ہیروئن پینے کے بعد جو حشر نشر ہوتا ہے اس ہیروئنچیوں کو جا کے دیکھا کرو. کبھی اپنا رشتہ نہیں دو گے کسی ہیروئنچی کو. کوئی آگے آپ کے یہاں بڑا ٹھش پش لشپش سوٹ میں آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے, بیٹا کرتے کیا ہو؟ ہیروئن پیتا ہوں, چماٹ مار کے باہر نکال دو گے. حالانکہ زندگی تو اس کی بڑے مزے میں ہے, تو مزے میں ہے تو دے دو نا اپنی بیٹی, وہ اس کو بھی ہیروئن پلا دے گا. کیا خیال ہے؟ پتہ ہے یہ مزے ادھورے ہیں, آگے کیا ہے؟ زہر ہے یہ زندگی. جو نشے سے بچتا ہے اس کی زندگی مزے کی ہوتی ہے. گندا صاف رکھنا مشکل کام ہے, لیکن مزے کی زندگی صاف ستھرے لوگوں کی ہوتی ہے. میلے کچیلے لوگوں کی زندگی تھوڑی دیر کا مزہ ہے, اس کے بعد ہر وقت جو بدبو اور سڑاند ان کو ٹینشن دیتی ہے. تبھی جو گندے میلے لوگ ہوتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں ایک دفعہ میرے خرچے پہ نہا لے تو جا کے. صابن نہیں دیتا میں ان کو, کیونکہ صابن کو پھر نہلانا پڑتا ہے صرف سے. کچھ لوگ اتنے گندے ہو چکے ہیں پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں, مسلمانوں میں بھی ہیں, پورے سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں, وہ ایسے لوگ ہیں. تو ان کو میں کبھی اپنا صابن نہانے کے لیے نہیں دیتا, کیونکہ مجھے پتا ہے جس صابن سے یہ نہائیں گے اس صابن کو مجھے صرف سے دھونا پڑے گا. تو وہ تو بڑے سکون میں کہتے ہیں یار ہم سے بڑی مشکل ہے نہانا. ابے تو ایک دفعہ نہا لے, ٹینشن ہوگی, اس کے بعد کیا ہوگا؟ خوشی, سکون ملے گا.
تو میرے بھائی اسلام کی ٹینشنیں وقتی ہیں، لیکن اینڈ میں کیا ہے؟ بولو، خوشیاں ماں باپ کو برداشت کرنے سے وقتی طور پہ ٹینشن ہوتی ہے، لیکن اللہ جھولی میں ہمیشہ کے لیے خوشیاں ڈال دیتا ہے. کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جس کا اللہ دنیا میں بھی اجر دیتا ہے. میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا نا جنہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، آخرت بعد میں، دنیا میں اللہ نے انہیں پہلے نوازا ہے. کچھ نیکیوں کا اللہ ادھار نہیں رکھتے، کیش پہ رکھتے ہیں. ادھار آخرت میں بھی ملے گا، دنیا میں بھی دے دیتے ہیں. اسی طرح میرے بھائی زنا میں وقتی خوشی ہے لیکن زندگی بھر کی ٹینشنیں ہیں. زانی کو سب سے بڑا عذاب جو دنیا میں ملتا ہے وہ زنا کی لت پڑ جاتی ہے. اس کو وہ 100 بار توبہ کرتا ہے پھر اسی گند میں جا کے منہ مارتا ہے. اس سے اس کو جو بیوی سے محبت ملنی چاہیے تھی اس سے محروم، بیوی سے جو لذت ملنی چاہیے تھی اس سے بھی وہ محروم. جس کو ہیروئن اور چرس کا مزہ آ جائے اس کو شہد اور دودھ میں مزہ آئے گا؟ ہے بھائی؟ ہم جب ہیروئنچیوں کے سامنے دودھ پتی کے فضائل سناتے ہیں وہ ہنستے ہیں، کہتے ہیں ابے اس کو دیکھ دودھ پتی پی کے اس کو خوش ہو رہا ہے. تو حرام میں جو پڑے گا اللہ اس کو حلال کی لذت سے محروم کرے گا، اس کا گھر تباہ ہوگا، بچوں کی نظر میں ذلیل ہوگا. انجام برا ہے، اس برائی کا انجام اچھا نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ، وہ ایک مضمون رہ گیا اگلے ہفتے انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا، کہ جس نیکی میں ٹینشن ہو اس میں ثواب ڈبل ملتا ہے. لیکن یہ ادھورا مضمون ہے، کسی اور موقع پہ انشاءاللہ میں اس کو کمپلیٹ کروں گا کہ فضیلت اسی میں ہے کہ نیکی میں دل لگے. اجر تو ملے گا، دل نہ لگ رہا ہو، لیکن اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ اسی کا بلند ہے جس کا نیکی میں دل لگ رہا ہو. یہ دو متضاد باتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں پھر کبھی کسی موقع پر انشاءاللہ میں اس کو ایکسپلین کروں گا. ہاں ڈیر گرمائی دے، پشتوں میں گرمی کو بولتے ہیں گرمائی، بھنڈی کو بولتے ہیں بھنڈائے. ہاں ڈوڈائی، ڈوڈی نہیں ڈوڈائی. جی خوڑا لے دے کھا لی، ڈوڈائی خوڑا لے دے کھا چکا ہے. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. جی کافی دن ہو گیا میں نے کہا آج تھوڑا سا جی. سوال یہ ہے کہ جیسے کسی نے بچپن میں نادانی میں کسی کے کوئی 1 روپے کا دہی لیا نہیں کھا، پیسے نہیں دیے، یا کسی کے ٹھیلے کے اوپر سے کوئی چیز کھا لی، اب اس کو بعد میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یار وہ میں نے غلطیاں کی ہیں. جی تو اس کا تو یہ ہے کہ اس بندے کا ملنا مشکل ہے جی اور وہ پیسے لوٹانا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی نیت سے، صدقے کی نیت سے کر دے وہ، تاکہ اس کا اجر اس کو مل جائے. ایک چیز تو یہ. جی جی دوسری چیز یہ کہ جو لوگ کسی کے لاکھوں کروڑوں روپے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اچھی طرح رہ بھی رہے ہیں اور وہ پیسے نہیں دے رہے، یعنی جن کے پیسے ہیں، اب وہ پیسے دینے کی کئی صورتیں تھیں. کسی نے قرض دیا ہوا ہے یا کسی نے مال دیا انویسٹمنٹ، کسی نے انویسٹمنٹ کی، کسی نے مال ادھار دیا اس کو کہ 1 مہینے بعد دے دے گا، اور وہ پیسے نہیں دے رہا، تو کیا آیا ان کی نمازیں، روزہ، حج قبول ہے؟ ذرا یہ اس کا واضح جواب دے دیں. دیکھیں نماز روزہ حج تو ایک مستقل عبادت ہے نا. باقی کسی کا پیسہ کوئی کھا گیا ہو نا تو اس سے بڑی وعید نہیں ہو سکتی کہ نبی جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ چوری کی ہے یا ناجائز غصب کیا ہے، صرف اتنا کہ قرضہ لیا اور قرضہ واپس کیے بغیر کسی کی موت واقع ہو گئی تو نبی ان کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ جب تک کوئی ضمانت نہیں لیتا کہ ان کا قرضہ میں ادا کروں گا، جب کوئی ضمانت لیتا کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھا دیں، ان کا قرضہ کس کے ذمے؟ میرے ذمے، اس وقت تک جنازہ پڑھا ہوتا تھا، نبی نہیں پڑھاتے تھے. کوئی اور پڑھا ہے بھائی، ہم نہیں پڑھا رہے. اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے؟ باقی حرام کا لقمہ حدیث میں آتا ہے جو پیٹ میں جاتا ہے، تو کسی اور کا مال بھی حرام ہی کا ہے نا، تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی. تو یہاں قبول نہ ہونے کا مطلب ہے فرض واجب تو ادا ہو جاتا ہے لیکن نماز کی جو برکات ہیں اور نماز پہ جو اس کو ثواب ملنا تھا اس سے محروم ہو جاتا ہے. باقی فرض ادا ہو جائے گا، اس معنی میں نماز قبول ہوگی. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حرام کھا لیا تو نماز بھی چھوڑ دے، تو ڈبل حرام ہو جائے گا پھر. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو وراثت کھا رہے ہیں بہنوں کی، اس کا بھی یہی حکم ہے، وراثت کھائیں، بہت زیادہ گناہ ہے. وراثت کھانے پر تو الگ سے وعیدیں ہیں. یہ گاڑیاں خرید کر لاتا ہوں تو میرے ایک دوست ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کھلونے گاڑیاں خریدنا اسراف اور فضول خرچی ہے، یہ گناہ ہے، اس بارے میں میری رہنمائی فرمائے. نہیں بھائی، بچوں کو تو کھلونوں سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، تو اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو آپ کھلونے بچے کو دلائیں، تو یہ اسراف میں داخل نہیں ہے. اسراف جب ہوتا ہے جب آپ اپنی گنجائش سے زیادہ خرید رہے ہوتے، آپ کی گنجائش ہے نہیں اور آپ مہنگے مہنگے کھلونے دلا رہے ہو. جتنی گنجائش ہو اس حساب سے بچے کو کھلونے دلانا، تو اس سے بچہ بھی خوش ہوتا ہے
محبت بھی بڑھتی ہے بچے کے دل میں. موبائل پہ لگے رہنے سے تو بہتر نہیں ہے کھلونوں سے کھیل لے, وہ سارا دن موبائل میں گھسے رہتے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے وہ 60 پہ گزری ہے. 2013 میں 59-60 کا تھا, 59 یا 59.5 کلو میرا وزن تھا. جب میں نے دوسری شادی کی تو ہمارے استاذ نے بولا تمہارا ویٹ کتنا ہے؟ میں نے کہا 60 کلو. کہنے کام تو 90 کلو کا کیا تم نے. تو باریک تھا میں, بالکل دبلا نہیں, کیا تھا, باریک. اس وقت جن نہیں آیا, اس وقت بھی میں ان عاملوں کو برا بلا کہتا تھا. تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یار, آپ کہتے ہو آپ بہت نیک ہو گئے. نہیں بھائی, ہم کہاں نیک ہیں, ہم تو آپ جیسے نالائق, آپ شاید ہم سے اچھے ہوں بھائی. تو بزرگ لوگ ہیں وہ جو نیک ہوتے ہیں, ہم تو آپ جیسے ہیں بھائی. کوشش کر رہے ہیں نیک بننے کی, اللہ ہمیں بنا دے. تو ہم پہ نہیں آ رہا. اچھا یار واقعہ سناتا ہوں, پھر مزہ آئے گا. ہمارے کسی ریلیٹو پہ جن آ گیا. وہ سچی مچی کا جن نہیں تھا. کیوں تھا, آیا کیوں؟ عاملوں کے پاس جانے کی وجہ سے, اور یہ جن چڑیل بھوت کی زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے. میں جب گیا نا تو کیونکہ ریلیٹو تھے, مجھے جنات بھگانے کے لیے نا بلوانا شروع کر دینا, کال آ رہی ہے مجھ سے, میرے ماموں پہ بھی آیا ہوا ہے, آپ آ جائیں, وہیں خود ہی چماٹ لگا دیا کرو, بھاگ جائے گا انشاءاللہ. تو وہ کوئی قریبی تھے, تو میں گیا تو وہ جن کیا کہہ رہا ہے مجھے, وہ مفتی تیرے کو چھوڑوں گا نہیں میں نے صرف آستینیں یوں کی ہیں ابھی. میں نے کہا میں تجھے چھوڑوں گا تو تو مجھے نہیں چھوڑے گا نا, میں تجھے چھوڑوں گا تو تو پھر مجھے نہیں چھوڑے گا نا. تو ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. تو یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچا کرو عاملوں کے پاس. ہاں سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کرو, بس کافی ہے. ہمیں نبی نے سکھایا ہے نا, بس ختم. ہمارے لیے آیت الکرسی کافی ہے. تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کے ان پہ دم کیا. مجھے جب پھونک مارتا تھا نا, ایسا لگتا تھا جیسے طبیعت سے چپیٹے پڑ رہے ہیں. آپ کہو گے مفتی صاحب شاید آپ بہت پہنچے ہوئے ہو. اول تو آج کمنٹس میں دیکھ لو, لوگ مجھے پہنچا ہوا مانتے ہی نہیں. سورہ فلق سورہ ناس پڑھو, آیت الکرسی پڑھو, کافی ہے. اور میں کہتا ہوں جس پہ جن آ رہا ہے یا جو جنات کو مان رہا ہے وہ عاملوں کا ٹاؤٹ. ٹھیک ہے نا, تو میں بھی تو یہ دعوے کر سکتا ہوں نا. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. باتیں دعوے کرنے پر, باتیں کرنے پر کوئی بھی کسی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے, گورنمنٹ میں کوئی پابندی نہیں ہے. تو ہمارے خلاف بھی لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں آج کل یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم نے کب کہا ہم بہت نیک آدمی ہیں, تو لیکن پھر بھی ہم پہ نہیں ہو رہا, پھر بھی ہم پہ نہیں ہو رہا. تو اس میں کانفیڈنس کا تعلق ہے اس کا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. تو ہم سب ایک سوال تھا کہ ابھی جی. حال ہی میں نے اپنا کچھ کاروبار اسٹارٹ کیا ہے. ماشاء اللہ. تو اس میں ایسا ہے کہ ہم جب دفاتر میں جاتے ہیں, کمپنیز میں جاتے ہیں کام لینے کے لیے, زیادہ تر وہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کمیشن کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. تو اس صورت میں وہ دینا جائز ہے کام کے علاوہ؟ اگر کوئی رشوت آپ سے مانگ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے نہیں دوں گا, تو میرا جو جائز حق ہے نا وہ بھی محروم ہو جاؤں گا میں اس سے. جیسے گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتا ہے کہ آپ ایک سیٹ کے لیے سلیکٹ ہو چکے, یا آپ نیلامی میں اب آپ یہ چیز خریدنا چاہتے ہو, لیکن آپ کو پتا ہے دوسرے نے پیسے دے کے وہ لے لے گا, مجھے محروم کر دیا جائے گا. تو ایسی صورت میں رشوت دینے کا گناہ نہیں ہوگا. لینے والے کو تو ہر صورت میں ہوگا, دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ رشوت کسی کا حق دبانے کے لیے نہیں دے رہے, اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے دے رہے.